بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمانی وظیفہ کے انتہائی محترم معزز ناظرین و سامعین اور امت مسلمہ کی مقدس ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل کرم سے، اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت والی، عافیت والی، محبت، پیار، اتفاق والی حسین و جمیل زندگی نصیب کرے۔ یا حنان یا منان، اللہ کے دو نام ہیں جن کا تذکرہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں، جن کے حوالہ سے حدیث میں اس طرح آتا ہے۔ مفہوم عرض کر دیتا ہوں، روبرو میں ہی بیان کر سکوں گا، اللہ تعالیٰ غلطی معاف فرمائے۔ یا حنان یا منان ایک ایسا وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ جب جہنم سے تمام انسانوں کو نکال کر جنت میں بھیج دیں گے، جن کے جو گناہ ہوں گے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جہنم میں جو بھی ہے اس کو نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام مالک نامی جہنم کے دروغہ ایک فرشتہ ہیں، وہ جو بالکل یعنی کہ چیف ہیں جہنم کے، جتنے دروغے ہیں ان کے چیف، ان سے ملیں گے۔ ہاں کہ کوئی ہے ادھر؟ وہ کہیں گے کوئی نہیں ہے، جس نے نکلنا تھا، جس وقت نکلنا تھا، جس کا جو وقت تھا، تمام کے تمام مجرمین جو ہیں وہ نکل کر جنت میں بھیج دیے گئے ہیں۔ پھر وہ پہنچیں گے، اللہ ادھر تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کو کان لگا کے ذرا سنو۔ جب عرش کو جبرائیل علیہ السلام کان لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، اللہ تو دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا آواز آئی؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا حنانو یا منانو کوئی پکار رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بھیجیں گے، وہ پھر واپس جائیں گے کہ نہیں ہے، تمام جو جہنم کے دروغے ہیں وہ سارے تلاش کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم کی تہہ میں، جہنم کے نچلے طبقے میں ایک کیڑے کی شکل میں آگ نہ پتھر اس طرح کی کوئی چیز ہے، اس کو نکالو۔ جب اس کو نکالا جاتا ہے تو وہ یا حنانو یا منانو پکار رہا ہوتا ہے۔ انسان جل کر جھلس کر، اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، نماز، قرآن، حج، زکوٰۃ، یہ جو فرائض ہیں ان کو ہمیں بہت زیادہ اہتمام سے پکڑنا چاہیے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ وہ جھلس کر پتھر کی شکل، نہ آگ کی شکل، ایک کیڑا نما ٹائپ کوئی چیز بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو اب جنت میں لے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنیں گے۔ آپ تو ایسے کوئی مسائل میں اس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ کوئی، اللہ معاف کرے، کوئی عذاب نہیں بھیجتے جو جہنم کے قریب ہو۔ جہنم کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے۔ یہ دنیا کی پریشانی ہے تو بالکل چھوٹی سی پریشانی ہے۔ تو آپ بھی اگر اپنے مسائل میں بالکل تباہ ہو چکے ہیں، بالکل پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے مسائل سے نکالیں گے۔ آپ یا حنانو یا منانو، اللہ کا یہ نام جو ہیں ان کو پکاریں، اللہ کو، اللہ کے ناموں کو پکاریں، اللہ کے صفاتی ناموں سے، اللہ کے پیارے پیارے ناموں سے اللہ کو جب پکارا جاتا ہے اللہ ضرور سنتے ہیں۔ یا حنان یا منان یہ بیت اللہ شریف کے غلاف مبارک پر بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ کو کبھی جانا نصیب ہو، اللہ کریم ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ اور روضہ رسول اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو دیکھیے گا جہاں اللہ کا نام لکھا ہے، بعض لائنوں میں یا حنان یا منان واضح لکھا ہوا ہے۔ منان کہتے ہیں کہ بندے کو مانگنے سے پہلے دینے والا ہو۔ جو کوئی گداگر وہ اس کے پاس جاتا دیکھ لے، اپنی طرف آتا، یعنی کہ کوئی انسان دیکھتا ہے تو اس کے سوال کرنے سے پہلے اس کو عطا کر دینے والا ہو۔ اس کے معنی ہے منان، یعنی جو بن مانگے دینے والا ہو اس کو منان کہتے ہیں۔ مانگنے والا تھوڑا مانگے اور دینے والا زیادہ دے، اس کو بھی منان کہتے ہیں۔ ہمارے شیخ ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں یا منان کے موضوع پر بات کرتے ہوئے، یہ حاتم تئی کا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ کسی نے اس سے 5 دینار کا سوال کیا تو حاتم تئی نے
اپنے سیکٹری سے، اپنے خاص بندے سے کہا اس کو 500 دینار دے دو۔ اس نے کہا مانگنے والے نے تو 5 دینار مانگے۔ حاتم نے جواب دیا مانگنے والے نے اپنے حساب سے مانگا ہے، دینے والا اپنے ظرف کے حساب سے دے گا۔ دنیا کا سخی 500 دینار 5 کے بدلے دے سکتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین وہ تو منان ذات ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ تمام جہانوں کا خالق ہے۔ جب دنیا نہیں بنی تھی اس وقت بھی اس دنیا کا مالک تھا، جب یہ پورا قرۂ ارض نہیں بنا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت بھی اللہ تھے۔ جب یہ سب کچھ ہے تب بھی اللہ ہیں، اور جب سب تہس نہس ہو جائے گا تب بھی اللہ ہوں گے۔ وہ اللہ کتنی بڑی ذات ہوگی۔ انسان اندازہ لگائے کہ اللہ رب العالمین سے مانگا کیسے جاتا ہے تو اللہ ضرور دیتے ہیں۔ بندہ جتنا بھی مانگتا ہے اللہ اس کی امیدوں سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے۔ بات رب پر جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف کرم کا کیا کہنا۔ لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، بہت دیتا ہے، بہت دیتا ہے۔ حنان کہتے ہیں جو بندہ کسی کی ناراضگی کو برداشت نہ کر سکتا ہو۔ اکثر لوگ ایسے کمال کے ظرف کے دیکھنے کو ملے، الحمدللہ، اگر ان سے کوئی ناراض ہو جائے، ہمارے ساتھ بھی کبھی ایسے معاملات ہوئے کہ کسی سے ہم ناراض ہوئے تو لوگ پتہ نہیں ایسے ظرف کے مالک ہوتے ہیں، ان کو چین نہیں آتا۔ وہ جب تک اپنے ناراض بھائی کو راضی نہیں کر لیتے انہیں چین نہیں آتا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی حنان ذات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، تو اپنے رب سے کیوں روٹھ کر جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، وہ اپنے روٹھے ہوئے بندے کو مناتا ہے جیسے ماں چھوٹے بچے کو مناتی ہے، بیٹا اپنی ماں سے روٹھا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے روٹھے ہوئے بندے کو مناتے ہیں، اے بندے اپنے رب سے روٹھا نہیں کرتے۔ وہ حنان و منان ذات ہے۔ جب کوئی بندہ اس کے دربار میں آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مانگنے کو پسند کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہم مارے پھرتے ہیں فقیروں کے پاس، پیروں کے پاس، درباروں میں آگے پیچھے۔ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ ہمیں دیں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے ناظرین، انہی دو ناموں کے، عظیم ناموں کے وظیفہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے عرض ہے، اگر آپ میری ویڈیو پر نئے ہیں یا مجھے پہلی بار سن رہے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اسی طرح کی مزید ویڈیو اگر دیکھنا چاہتے ہیں ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ہوگا، اس کو لازمی پریس کریں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا وظیفہ، یا حنان یا منان۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو بندہ اس کو پڑھتا رہے وہ بہت جلد دنیا میں معتبر ہو جائے گا۔ اللہ اس کو بہت عزت سے نوازیں گے، وہ بہت سخی ہو جائے گا اور معاف کرنے والا، ٹینشن سے بالکل دور رہنے والا۔ یا حنان یا منان، گردے کے کسی بھی مسئلہ میں، گردے کی تکلیف ہے، گردے میں پیپ ہے، گردے میں پتھر ہے، گردے کی سوجن ہے، گردے میں یعنی کہ مسئلہ ہے، اس کا فلٹر خراب ہے، تو آپ 526 بار پانی پر دم کریں اور مریض کو دن میں 7 مرتبہ 7 دن تک پلائیں، انشاءاللہ بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ اگر آپ کوئی سخت حاجت میں گرفتار ہیں تو آپ اس کو سفید کپڑا ہاتھ میں پکڑ کر 11 مرتبہ پڑھیں، اور پھر کپڑا اپنے اوپر ڈال کر مراقبہ کی صورت میں یا حنانو یا منانو یا ذو الجلال والاکرام 101 بار پڑھ کر دعا کریں۔ انتہائی مجرب ہے، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، فساد رہتا ہے، چھوٹی سی بات پر پتنگڑ بن جاتا ہے، بہت پریشانی چل رہی ہے، اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، غلط فہمیوں کے جال ہیں، ہر طرف منافقت ہے، سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ گھر کے بڑے ہیں یا گھر کے چھوٹے ہیں تو آپ نے یا حنانو یا منانو
صبح شام ایک تسبیح پڑھ کر گھر میں چھڑکاؤ کرنا ہے۔ اسی طرح آپ کے گھر میں کوئی جانور ہے، وہ دودھ پہلے دیتا تھا، ابھی وہ دودھ دینا بند کر چکا ہے، تو آپ آدھی کچی آدھی پکی روٹی پکائیں، یعنی کہ ایک سائیڈ پکا دیں، دوسری سائیڈ کچی رکھیں، اور اس پر یا حنان یا منان 7 بار ہاتھ سے ایسے اشارے سے لکھیں، یا حنان یا منان، ہاتھ سے ایسے اس کا خاکہ بنائیں 7 بار مختلف جگہوں پر۔ پھر اس روٹی پر آپ یہ آیت پڑھیں، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، حوالہ سکرین پر آپ کو مل جائے گا۔ 41 بار پڑھنا ہے، اس روٹی کو اس جانور کو کھلائیں، 3 ٹائم انشاءاللہ کھلائیں، وہ آپ کو زبردست جس طرح پہلے دودھ دیتا تھا وہ دودھ آپ کو دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر میں کوئی درخت ہے، وہ پھلتا پھولتا نہیں ہے، آپ یا حنان یا منان اس پر پانی دم کر کے، جتنی مرتبہ آپ کو مناسب لگے دم کر کے اس پر چھڑکاؤ کریں، اس کو پانی دیں، انشاءاللہ پھلے گا پھولے گا، صحیح سے آپ کو پھل دے گا، صحیح سے چھاؤں دے گا، اور وہ طاقتور ہوگا۔ بہت سے مسائل ہیں اس طرح کے جو لوگ کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتے، ایسی پریشانی جو پرسنل ہوتی ہے، آپ یا حنان یا منان اور استغفار، یعنی کہ یا حنان یا منان کی ایک تسبیح، استغفار کی ایک تسبیح، درود شریف کی ایک تسبیح، اور اس کے ساتھ ساتھ یا ذی الجلال والاکرام ایک تسبیح دن میں پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی پرسنل لائف کے جتنے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ اس کو حل فرمائیں گے۔ امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔